یہ اللہ کا فضل، جنہوں نے پڑھ لی ان پہ بھی وقت گزر گیا، جنہوں نے نہیں پڑھی ان پہ بھی وقت گزر گیا، لیکن جنہوں نے نہیں پڑھی تو ان کے لیے بہت بڑا افسوس، بہت افسوس۔ اپنے اندر تو آج کل ہم کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو فرشتہ بناتے ہیں، میں بہت اچھا ہوں، اور دوسرے انسان میں 10 نقص دیکھتے ہیں، یہ برا ہے، اس طرح ہے، اس طرح اس طرح، یہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان تراویح پڑھتا ہے، تراویح، تو یہ تراویح جو ہے اس کے ایک سجدے کی 1500 نیکیاں ہیں۔ ایک سجدے کی کتنے سجدے ہو گئے تراویح میں؟ 20 40 سجدے، 40 سجدوں کو 1500 نیکیوں میں بدل دو، کہاں گئی بات ہے؟ یہ صرف تراویحوں کی نہیں ہے، یہ ہر سجدے کی، رمضان کے ہر سجدے میں 1500 نیکیوں کا ثواب ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں ایک سادی مثال دیتا ہوں کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ آج یار، یا میرا ایک لڑکا اعلان کرتا ہے یہاں پہ کہ آج صوفی صاحب کے گھر پہ تراویح ہوگی اور ہر ایک بندے کو 1500 روپے ملیں گے، ہر ایک بندے کو 1500 روپے ملیں گے۔ سوچو پھر کیا کرو گے؟ آپ خود نہیں، خود تو آؤ گے، اپنے باپ کو بھی لے کے آؤ گے، باپ کو بھی نہیں، اپنے دادا کو بھی اٹھا کے لاؤ گے جو چرپائی پہ پڑا ہوگا کہ نہیں 1500 روپے مل رہے ہیں، ایک سجدے کے 1500 روپے مل رہے ہیں، تو کافی پیسے مل جائیں گے ہمیں۔ یہ دنیا کا ایک سودا جو ایک جھوٹا صوفی صاحب، میں صوفی صاحب یعنی جھوٹا، اپنے آپ کو صوفی تو بڑے بزرگ ہوتے ہیں، لیکن مجھے آپ لوگوں نے مشہور کر دیا صوفی صاحب سے، ایک جھوٹا انسان آپ کو کہے کہ آؤ 1500 روپے اس پہ، اور وہ سچا بادشاہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو ہر تراویح کے سجدے کے اوپر 1500 نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ ایک سجدے پہ 1500 نیکیاں ہیں، اور پھر اس کے علاوہ ہر ایک سجدے کے عوض ایک بندے کو، میرے امتی کو، میرے بندے کو، اللہ کہتے ہیں میرے بندے کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے امتی کو، کہتے ہیں سرخ یاقوت کا محل تیار کیا دیا جائے گا ایک سجدے پہ۔ ہم سوچیں نا، زندگی میں ہم اپنے لیے گھر ایک مرلے پہ نہیں بنا سکتے، اگر بنا بھی لیا تو اس کے قرضے اتنے ہو جاتے کہ پوری زندگی اسی میں ہماری گزر جاتی ہے، یا کرایہ کہو تو اس کا کرایہ بھی نہیں ادا کر سکتے۔ اور رب کریم کہہ رہا ہے، سچا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ہر سجدے کے عوض ایک یاقوت، لال سرخ یاقوت کا بنا ہوا محل عطا ہوگا، اور اس محل کے اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے 60,000 دروازے سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ 60,000 دروازے، ایک دروازہ نا کتنا بڑا گھر ہے، ایک دروازے دیکھو، 60,000 دروازے سونے اور چاندی کے۔ اور پھر کہا گیا کہ پھر ایک سجدے کی عوض پہ، تراویح کے ایک سجدے کے عوض پہ جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگایا جائے گا، اس کا سایہ اتنا بڑا ہوگا کہ ایک تیز رفتار گھوڑا 100 سال اس درخت کے نیچے دوڑتا جائے گا، 100 سال، تب بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ سوچو یار، وہ کریم بادشاہ کہہ رہے ہیں یہ آخری عشرہ ہو گیا ہے بیٹا، ابھی خدا کا واسطہ کہ بس یہ تراویح نا مت چھوڑو، یہ مت کہیں کہ ہم مسافر ہیں، وہ اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے، مسافر کے لیے چھوٹ ہے، روزے کی بھی چھوٹ ہے، لیکن آپ تو ایسا نہ کر دو، آپ لوگوں نے تراویح پڑھنی ہے، موقع ملتا ہے آپ لوگوں کو، اللہ پاک نے جوانی دی ہے، جوانی سے فائدہ لو، جب بوڑھے ہو گئے تو پھر پچھتاؤ گے، بوڑھے کی 70 نمازیں اور جوان کی ایک نماز، یہ سوچ لو، پھر یہ وقت نہیں آئے گا دوبارہ تم لوگوں کے لیے۔ اس آخری حشرے کے لیے آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اس آخری حشرے کی 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ 5 راتیں بڑی انعام والی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں جو جاگے گا، یعنی تراویح پڑھ لی، اور تراویحوں کے بعد پھر تھوڑا سا آرام کر کے پھر قرآن کی تلاوت کر لی، ذکر اذکاریت، درود شریف پڑھ لیا، تہجد پڑھ لی، فجر کی نماز تک ہم جاگے رہے، عبادت کرتے رہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس ایک رات کے بدلے 80,000 راتیں آپ لوگوں کے یعنی کہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اتنا 80,000 مہینوں کے ثواب ملے گا آپ کو اس ایک رات کے صدقے۔ اور پھر اس ایک رات کے لیے اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جتنے فرشتے بھی ان راتوں میں نیچے آ جاتے ہیں زمین پہ، اور پھر یہ گھوم جاتے ہیں جہاں جہاں ذکر کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں جا کے ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں فرشتے، اور جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، جس وقت بھی ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کے سامنے، ایسے ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ دعا کرتا ہے تو فرشتے ان کے ساتھ آمین کرتے ہیں، اور جس فرشتے نے آمین کر دی اس کی دعائیں بیڑے پار ہو گئی، سبحان اللہ۔ پھر پوری رات بیٹھے رہتے ہیں اس کے ساتھ، پھر فجر کی نماز ہوتی ہے، فجر کی نماز کے بعد پھر سب جتنے بھی فرشتے ہیں، سب جبرائیل علیہ السلام سب کو بلا لیتا ہے، سب کو بلاتا ہے، پھر جبرائیل علیہ السلام سے اللہ پاک سوال کرتا ہے، کہتا ہے اللہ سب نے پوری رات تیری عبادت کی،
تو اللہ پاک جبرائیل کو کہتا ہے اے جبرائیل تم گواہ ہو جو ان سب کی میں نے مغفرت کر دی، یہ سب جنتی ہو گئے. کیا یہ ایک رات گزاری، سب جنتی ہو گئے ماشاءاللہ. پھر اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام اللہ سے عرض کرتا ہے اے اللہ اس میں 4 شخص ایسے تھے کہ وہ تو پوری رات جاگے لیکن وہ ایک شرابی تھا. اللہ پاک نے کہا کہ 4 بندوں میں جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ ان پورے جتنے بھی ہے سب کی مغفرت کر دی لیکن ان میں 4 بندوں کی مغفرت نہیں قبول ہوگی، ان کی مغفرت میں نے نہیں کی. کہا یا اللہ کون کون؟ کہتے ایک جو شرابی تھا، شراب پیتا رہا، جو شراب پیتا رہتا ہے، شرابی بندہ، اس کی کبھی مغفرت نہیں ہو سکتی. ایک دوسرا وہ کہ جس کے دل کے اندر کینہ ہو. ایک ہوتا ہے بغض، بغض یہ ہے کہ میں کہتا ہوں میں اسلام سے نفرت کرتا ہوں، مجھے نہیں پسند، یہ بغض ہے ایک. اور کینہ یہ ہے کہ میں اس کو مار دوں گا، اس کے یہ میں یہ کر دوں گا، اس کو کینہ کہتے ہیں. کینہ جس کے دل میں کینہ پڑا ہو وہ بھی کبھی بھی معاف نہیں ہوگا، بھلے وہ لیلۃ القدر رات تو دیکھ لے تبھی بھی معاف نہیں ہوگا جس کے دل میں کینہ ہو. تیسرا بندہ وہ جو ماں باپ کا نافرمان ہو. سوچ لو آپ لوگ تو ماں باپ کا دل دکھا کے یہاں پہ سجدوں پہ سجدے ہوتے ہیں لیکن وہ قبول نہیں ہوتے. ماں باپ سب سے پہلے، ماں باپ کا جو دل دکھائے اس کی کبھی مغفرت نہیں ہوتی، کبھی بھی مغفرت کس حال میں بھی ہو اس کی مغفرت کبھی بھی نہیں ہوتی. تیسرا یہ جو غیبت کرتا ہے، ایک دوسرے کی غیبت. چوتھا غیبت کرنے والا. تو ان 4 کی مغفرت نہیں ہوتی. یہ ہم اپنے گریبان میں، میں آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا، میں اپنے گریبان میں دیکھوں کہ یار یہ چیزیں میرے میں تو نہیں ہیں کیونکہ یہ 10 دن تو مجھے بڑے انعام والے اللہ نے عطا کیے. یہ ساری زندگی تو میری ایسی چلی گئی، یہ آخری کچھ دن نے پتہ نہیں اگلا روزہ مجھے ملتا ہے یا نہیں ملتا. ان 10 دنوں میں میں اللہ کو راضی کر سکتا ہوں، اگر کر بھی سکتا ہوں میں عبادت کر لیتا ہوں لیکن میرے میں یہ چیزیں تو نہیں ہیں. ان 4 چیزوں میں ان چیزوں کو نکال دو. اپنے بہن بھائیوں سے معافی مانگ لو، اگر وہ ان کی غلطی ہے تم معافی مانگو. تمہاری معافی ایسی ہے نا، یہ ضعیف حدیث ہے لیکن بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ آپ کسی انسان سے معافی مانگ لیں اور تمہاری عزت کم ہو گئی تو قیامت کے دن مجھ رسول سے عزت لے لیں. سبحان اللہ، ایسی بات. تو یہ عزت پہ کسی معافی مانگنے سے کسی کی کمی نہیں ہوتی. آپ معافی مانگو ایک دوسرے سے، کسی کا دل مت دکھاؤ. اس دل کے اندر آپ کو پتہ ہے نا اللہ رہتا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کا نور ہے، اس کو کبھی مت توڑو. ہم تو بڑے بڑے سجدے کرتے ہیں، بڑی بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، بڑی بڑی پگڑیاں باندھ لیتے ہیں، بڑے دعوے کرتے ہیں، صوفی ہیں ہم، لیکن دوسرے کا دل دکھا دیا بس ختم، سب کچھ ختم ہو گیا. ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ تراویح بیٹا آخری یہ چل رہے ہیں، کیا فائدہ. ہم نے پڑھی ہے، ہماری وہ تراویح نہیں کہ جس طرح ہم نے تراویح پڑھنے کا حق ہے کہ کچھ بھی نہیں، بس صرف اللہ کی عشق میں کھڑا ہو جانا. جو اللہ کی عشق میں ڈوب جائے وہ اصل نماز ہے. لیکن میں بدکار اپنے اس نیت ایک بتا رہا ہوں کہ میں تو ایسی نیت کرتا ہوں کہ اللہ میں نماز تو نہیں پڑھ سکتا، تیرے حضور کی نقل کر رہا ہوں، اس میں قبول فرما لے. اللہ کی حضور محبوب کی نقل کر رہا ہوں، سنت ادا کر رہا ہوں، اللہ پاک کو تراویح قبول فرما دیتا ہے، وہ نوافل قبول فرما دیتا ہے. رات کو یہ نہیں ہے کہ یار یہ نفل پڑھوں، یہ نفل. کچھ بچے کہتے ہیں کون سے نفل ہیں؟ ہر وقت نفل پڑھ سکتے ہو بغیر مکروہ کے ٹائم کے علاوہ. مکروہ ٹائم کیا ہے؟ سورج نکلتے وقت، سورج بیچ میں، سورج گرتے وقت. یہ 3 ٹائم مکروہ ہیں. جو فجر کی نماز پڑھ لے اس کے بعد سورج نکلنے تک کوئی سجدہ نہیں ہوتا. پھر 11:15 سے لے کے 12:15 تک سجدہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد جب عصر کی نماز کے بعد مغرب تک سجدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان چیزوں میں نہیں ہو سکتا. اور آپ ہر وقت نفل پڑھ سکتے ہیں. وہ 5 وقت حاضری تو ہے، اس کے علاوہ بھی جی کرتا ہے نا کہ میں ہر وقت جاؤں. تو ہر وقت جانے کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ کے ساتھ قرب حاصل ہوتا ہے. یہ نوافل جو انسان پڑھتے ہیں نا، اس کے ساتھ کیا ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور اللہ اس کے دل کے اندر اللہ کا نور آنے لگتا ہے. پھر اللہ پاک اس کو ولایت کے درجے دے دیتا ہے، اللہ اس کو اپنا پیارا بنا دیتا ہے. ولی کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو. وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کا قریب، اللہ کی قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کی قریب ہو جاتا ہے. اس کو پھر شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، عشق سارے مقام ڈائریکٹ مل جاتے ہیں. ایسے ایک مقام سے نہیں، ڈائریکٹ اس کو اللہ عطا کر دیتا ہے. بہانے ڈھونڈتا ہے نا اللہ پاک، سارے درجے اللہ پاک عطا کر دیتا ہے.